डेफिनेटली यही होगा कि कश्मीर जो होगा वो या तो अपनी अलग रियासत बनाएगा या इंडिया की तरफ अटैच हो जाएगा। पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल आएगा, पाकिस्तान अपने हालात नहीं सेटल कर रहा, किसी और मुल्क की क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो लोग कहते हैं कि काफ़ी डिप्रेस एरिया वो हमें नज़र आता है क्योंकि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अब इंडियंस की बात करें तो वो वहाँ पर भी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने कह लें कि सिनेमा घर बनवाया, ब्रिजेस बनवाई हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस ओपन किए हैं स्पेशली लड़कियों के लिए कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। अब वो एक स्टेट केबल ब्रिज बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अगर कंपैरिजन किया जाए हमारे आज़ाद कश्मीर के साथ तो कितना कुछ डेवलप हो चुका है आज़ाद कश्मीर में और क्या नज़र आती हैं डेवलपमेंट्स हमें वहाँ? बात इस तरह है कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है और ऑक्यूपाइड जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों के दरमियान। क्योंकि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है इसमें आपको भी पता है कि मुआशी बदहाली है और बहुत ही ज़्यादा जो हमारे लीडरान हैं उनको खुद अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती, एक दूसरे के ऊपर वो सियासी तौर पर कीचड़ उछालते हैं और बहुत ही ज़्यादा बदमज़गी भी फैल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदकिस्मती से जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत ही मायूस कुन है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि हम अपनी रियासत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, आज़ाद कश्मीर के ऊपर नहीं दे रहे, हम अपने ही जो हमारे सूबे हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, फिर आज़ाद कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान या कोई और उसके ऊपर हम कैसे तवज्जो दे पाएंगे, ये भी तो सवाल है ना। और रह गई बात जम्मू कश्मीर की, ज़ाहिरी बात है अब उन्होंने कश्मीर से रेवेन्यू तो जनरेट करना है ना इंडियन ने, तो इंडिया की तो ये चालाकी रही है किस तरह से उन्होंने आर्टिकल 35 के तहत उन्होंने अपने साथ वो शिक पास की और आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया। अब तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। इमरान खान एक सफ़ीर था जो कश्मीरी कौम का, आज कश्मीर के ऊपर बात करने वाला कोई बंदा ही नहीं है। यानी ये हुकूमत तो कह रही है कि इंडिया के साथ आप करें जो करना है, ट्रेड करें, जो दिल करता है वो करें, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर के ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है अब। और रह गई बात उसकी कि वो जनाब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और टूरिज़म को फ़रोग मिल रहा है, इंडस्ट्री बेहतर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। भाई इंडियन ने तो करना है, वो उन्होंने करना ही करना है। और हमें भी देखना होगा कि वो कहते हैं ना जी, अक्लमंद लोग वही हैं जो दूसरे के तजर्बे से सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। तो हमारे लिए ये लेसन है, हमें सीखना चाहिए और बेहतर करनी चाहिए अपनी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री तो चलें आज़ाद कश्मीर को छोड़ ही दें, वहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में ही नज़र आ रहे हैं, हम लोगों को प्रोग्रेसिव नहीं नज़र आ रही। सूबों की भी आपने बात की कि हम अपने सूबों को दुरुस्त तक नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास तो कुल मिला के 5 सूबे हैं, उनमें भी इतना कुछ कह लें कि तजाद नज़र आता है। कोई कहता है कि पंजाब को ज़्यादा मिल गया है और पंजाब ही सबसे आगे जा रहा है, बाकी सूबे ये चीज़ हमेशा डिस्कस करते हैं कि बजटिंग के लिहाज से भी पंजाब ही आगे जाता है। अच्छा, और जी सूबे मेरे ख्याल में तो 4 हैं, आपने 5वां। गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा एक प्रोविंस है। नहीं, वो एक अलग से रियासत है, जिस तरह से हमारे साथ कश्मीर है ना, आज़ाद कश्मीर। चलें लिव इट, आप सवाल करें और करें। ओके तो जम्मू एंड कश्मीर जैसे कि आपने कहा कि इंडिया की एक चालाकी होती है, वहाँ पे प्रोग्रेस करवाएंगे, रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे, तो मेरे ख्याल में तो चालाक हम लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। हमें भी फिर अपने जो टूरिज़्म है, जो ब्रिजेस हैं, इतना कुछ करवाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर भी टूरिज़्म प्रमोट हो और हम भी रेवेन्यू जनरेट करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बदकिस्मती से वही मैं बात मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो पर्सनली अपनी आप को डेवलप करने में लगते हैं, ना कि टूरिज़म को वो डेवलप करें, ना कि वो सियाहत को फ़रोग दें। उनको तो खुद से ही टाइम नहीं मिलता, वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स भर रहे हैं। इतने करप्ट लोग मिले हैं बदकिस्मती से, हमें कोई लीडर ही नहीं मिला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद। अगर मिला था तो वो भुट्टो और इमरान खान मिले थे। और अमेरिका और ये कुव्वतें नहीं चाहती कि हमारी मुल्क पाकिस्तान उभरता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ एक बड़ा मुल्क बनकर दुनिया के सामने आए। नहीं, यही वजह है कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाता है, यही वजह है कि पाकिस्तान की बैसाखियाँ खींच ली जाती हैं, चाहे वो इमरान खान हो या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या कोई और अवामी लीडर हो, उसको कभी नहीं आने देते। यही वजह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क पाकिस्तान में हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी दिगर रियासतों के ऊपर भी तवज्जो नहीं दे पाते, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, चाहे वो सरहद हो जिसका नाम अब खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो और भी कुछ हमारी मिलती जुलती रियासतें। सही होगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? किरण। अच्छा किरण, मुझे ये बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि ऑक्यूपाइड है, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन इंडिया वहाँ पर बहुत प्रोग्रेस करवा रहा है, बहुत डेवलपमेंट करवा रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इनफैक्ट उस कह लें कि रियासत से।
اور اگر اب ریسنٹلی وہ ایک اسٹیٹ کیبل برج بنوانے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں ہمارے آزاد کشمیر کی تو کتنی پروگریس آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پر؟ مجھے تو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ سارا انڈیا کروا رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی انڈیا کی طرف ہی جائے گا. ظاہر سی بات ہے جب ریونیو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ انڈیا والوں کو ہوگا اور تو وہ انڈیا کی طرف جائے گا. پاکستان اچھا ہم یہ کیوں کہتے ہیں پھر کہ جی جو کشمیر ہے اس کو پاکستان کی طرف آ جانا چاہیے, وہاں پہ خوش نہیں ہے, ان پہ ظلم ہوتا ہے, یہ سارا کچھ؟ تو پاکستان کے خود کے حالات دیکھ لیں کیسے ہیں. ابھی کوئی اور اٹیچمنٹ کرنی ہے, یہ اپنے 4 صوبے سنبھال لے تو بڑی مشکل بات ہے. صحیح ہے. ہمارے پاس 4 صوبے ہیں, ان کے 26 صوبے ہیں, پھر بھی ہمارے 4 صوبے ہم سے قابو میں نہیں آ رہے. دیکھ لیں. اور پھر ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ کشمیر جو ہوگا وہ یا تو اپنی علیحدہ ریاست بنائے گا یا انڈیا کی طرف اٹیچ ہو جائے گا. پاکستان میں تو میرا نہیں خیال آئے گا. پاکستان اپنے حالات نہیں سیٹل کر رہا, کسی اور ملک کی کیا کرے گا. صحیح ہے. دیکھیے انہوں نے جموں کشمیر کے اندر جو کہہ لیں کہ ٹورزم ہے اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے. ہمارے یہاں پر ٹورزم کم تو نہیں ہے, اتنی خوبصورت جگہ ہیں پاکستان کے اندر, تو اس کو امپروو کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں آدھا سے زیادہ ریونیو مل سکتا ہے. کیا کروایں, آپ کو نہیں پتہ حالات کیا جا رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ اپنی لڑائی جھگڑوں سے فرصت ملے تو وہ ملک کی طرف دیکھے. پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, کوئی ادھر لڑ رہا ہے, کوئی ادھر. جیسے جنگل میں جانور لڑائی کرتے ہیں اس طرح پاکستان کے حالات ہے, سیاستدان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. پاکستان ایک جنگل بن چکا ہے. ہاں جنگل بن چکا ہے. جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہوتا ہے. ہم یہاں پہ کون ہے؟ شیر تو ویسے اس کا نواز شریف کا انتخابی نشان بھی ہے. لیکن اب تو وہ ایک بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لومڑی کا کردار ادا کر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. صحیح ہو گیا. تو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں آپ ہمارے آزاد کشمیر والوں کے لیے, پلس ہمارے ملک کے لیے, کہ پلیز اس کو بھی امپروو کریں تاکہ ہمارے ملک میں بھی پیسہ آئے؟ میری حکومت کے آگے اپیل ہے کہ پلیز اپنے جیبیں بننا چھوڑ دیں, ملک کی طرف دیکھیں. اگر ملک کامیاب ہوگا تو ساری خود بھی کامیاب ہوں گے, خود بھی پیسہ ملے گا اور عوام بھی اچھی ہوگی اور ملک بھی ترقی کرے گا. اور پھر جموں کشمیر کے ہم جو 36 صوبے ہیں ان میں سے بھی 4 صوبے اور بھی لے سکتے ہیں, نہیں تو یہ 4 بھی دے بیٹھیں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ اللہ کا شکر, آئی ایم گڈ. آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, میرا جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو انڈیا ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اسٹیٹ کیبل برج بنانے جا رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہتے ہیں پھر جس کو لے کر؟ پہلے انہوں نے بہت سارے لڑکیوں کے لیے انسٹیٹیوٹس بنوائے ہیں ایجوکیشن کے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے, پھر سینماز بنوایا, کافی امپرومنٹس نظر آئی ہیں. اگر ہم اس کا کمپیریزن اپنے آزاد کشمیر کے ساتھ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں کتنی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں؟ اچھا, آزاد کشمیر میں بھی بہت ساری ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہیں. آپ جا کے دیکھیں, وہاں بھی بہت اچھی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے, وہاں کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے, وہاں کے لوگ بھی بہت پیسفل ہیں اور بہت مزے سے رہ رہے ہیں اور بہت اچھی اپرچونیٹیز ان کو بھی ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہے کہ صرف انڈیا کے کشمیر میں ہی کام ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ بھی بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی وزٹ کیا ہو تو آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں کی روڈز, وہاں کے برج, وہاں کے انوائرمنٹ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے پاکستان کے, ویسے ہی ہے جیسے انڈیا میں جو ہے نا کشمیر میں. آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو اس کی بھی اندر ڈبل ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو جموں اینڈ کشمیر. لیکن کشمیر والے روتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نہ تو پراپر بجٹنگ ہوتی ہے, نہ پراپر ہمیں سیٹ اپ نظر آتا ہے, نہ ایجوکیشن اتنی بہتر نظر آتی ہے. ان کو کشمیر سے یہاں دوسری کنٹریز میں آ کے اسٹڈی وغیرہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کوئی گورنمنٹ. اچھا آپ مطلب آپ یہ کہہ رہی کہ کشمیر سے ان کو یہاں پہ. اب دیکھیں جی, اگر میری اپروچ جو ہے نا مطلب اسلام آباد میں پڑھنے کی ہے تو میں اسلام آباد میں جا کے پڑھوں گا ڈیفینیٹلی. اگر میرا بجٹ جو ہے میرے اجازت دیتا ہے کہ میں لاہور میں پڑھوں تو میں لاہور میں پڑھوں گا. یہ ہر بندے کا اپنا ایک جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے اور ہر بندے کی اپنی جیب اجازت دیتی ہے. تو اگر دیکھیں سارے نہیں رو سکتے, وہ لوگ جو ہے نا اس چیز کی شکایت کرتے ہیں جو اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کر سکتے. ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو. تو اب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ جو کشمیری ہیں وہ تو خوش نظر آ رہے ہیں انڈینز کے ساتھ, اب ان کو ایک الگ ریاست بننے میں کوئی مسئلہ تو نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا وہ بننا چاہتے ہیں اب بھی؟ یس ڈیفینیٹلی. دیکھیں جیسے اگر جموں کشمیر ہے اور آزاد کشمیر ہے تو جموں میں بھی مطلب بہت ساری اپرچونیٹیز ایسے ان کو انڈیا والے پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ لوگ اس کو اویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ نا ان کا آپس میں پیچ اپ ہوگا تو دیٹس گڈ, ہونا بھی چاہیے اور ان کو ترقی کرنی بھی چاہیے کیونکہ وہ انڈیا کا حصہ ہے, پاکستان کو تو حصہ ہے نہیں نا. تو اگر انڈیا کا حصہ ہے تو ان کو مل بانٹ کے رہنا چاہیے اور انڈیا والوں کو چاہیے کہ ان کے بارے میں مزید سوچے. اچھی بات ہے کیونکہ آپ ایز اے بینگ ہیومن, انسانیت کے طور پہ آپ اگر دیکھا جائے, انسانیت کے طور پہ سوچا جائے تو آپ وہاں پہ جا کے رہیں اور آپ وہاں پہ جا کے مطلب اگر آپ وہاں کی سروسز انجوائے کر رہے ہیں, آپ وہاں کا انوائرمنٹ انجوائے کر رہے ہیں تو وہاں پہ کام بھی کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی آپ کو. صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی الحمد للہ کا شکر. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت ظلم و ستم نظر آ رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو, لوگ خوش نہیں ہیں. لیکن انڈیا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اسی ایک اسٹیٹ میں سے, کافی ڈیولپمنٹ کروائی ہیں, سینما گھر بنوایا, برجز بنوائی ہیں, اب ایک وہ بنا رہا ہے اسٹیٹ کیبل برج. تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے آزاد کشمیر میں کتنی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے؟ انفارچونیٹلی آزاد کشمیر پاکستان کا نگلیکٹڈ ایریا رہا ہے, جو پاکستان آف کشمیر جس کو ہم بولتے ہیں.
جتنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ٹورزم اور آل دیٹ اسٹف اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی وہاں پر. آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ فوکس آن دیز ایریاز. اٹ کین بی اے نیکسٹ سوئٹزرلینڈ ڈیسٹینیشن. مطلب اس کو ہم ایز اے ٹورسٹ اسٹیٹ بنا سکتے ہیں فردر ڈیولپمنٹ کر کے یہاں پر سارے ایریاز کے اوپر. تو ایک سنسیئر ایفرٹ کی ضرورت ہے فرام گورنمنٹ سائڈ, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. جس طرح ہوٹل مالکان ہیں, بڑے بڑے پی سی ہے, شیراٹن ہے, سرینا وغیرہ, یہ لوگ آئیں وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, اپنی فیسلٹیز بنائیں, لوگ جائیں گے. مطلب وی آر ناٹ لیس دین اینی, مطلب یورپ کسی بھی, ہم ایون سوئٹزرلینڈ یا ایون کسی بھی اچھی ٹورزم ڈیسٹینیشن سے بھی کم نہیں ہیں. بس ہم لوگ کم نہیں ہیں, لیکن ہمارے ٹورزم کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا. اگر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں, اب وہاں کا ٹورزم ہمارے ٹورزم سے 100 گنا بہتر نظر آتا ہے. ایکچولی فوکس کی, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوکس کی ضرورت ہے, ایک سنسیئر ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ کہ اگر اٹس ناٹ مطلب ہمیشہ کبھی بھی آپ اسٹیپ لیں تو لیٹ تو نہیں ہے. آج بھی اگر ہم ڈیسائیڈ کریں آج سے 5 سے 10 سال کے آگے ہم اپنا ایک ٹورزم پالیسی بنائیں, سپورٹ کریں, انٹرنیشنل انویسٹرس کو انگیج کریں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انگیج کریں, تو ہم انشاءاللہ اس کو ایز اے ٹورسٹ ریزورٹ, ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں ان نیئر فیوچر. ہماری جو ٹورزم کی کہہ لیں کہ ایک اسپیشل ہیڈ ہوتی ہیں, انہوں نے تو کبھی ٹرائی نہیں کیا, کیونکہ ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سوئٹزرلینڈ ہے, فیصل آباد کو ہم مینچسٹر کہتے ہیں, اور سرگودا کو ہم کیلیفورنیا کہتے ہیں. ہم نے سارے جو فارنرس کے نیم ہیں اٹھا کے اپنی کنٹری میں ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا سوئٹزرلینڈ بھی آزاد کشمیر لگتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں, انفارچونیٹلی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تو کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے, لیکن پاکستان میں اگین وہی بات, آزاد کشمیر میں بھی کچھ حد تک گورنمنٹ آف پاکستان کی انوالومنٹ رہتی ہے, یہاں کے پولیٹیکل سارے اسٹرکچر کی بھی انوالومنٹ رہتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میرے خیال میں گورنمنٹ, اگر فار ایگزامپل جو گورنمنٹ چینج شفٹ آتا ہے پاکستان میں, وہ آزاد کشمیر پہ امپیکٹ کرتا ہے, تو اس لیے پالیسیز کا بھی کنٹینیوشن کی وجہ یہی بنتی ہے میرے خیال میں. اگین وہی بات کہ ایک سنسیئر ایفرٹ کریں, آج انیشیٹو لیں اور آج ڈیسائیڈ کریں, 5 سے 7 سال دیں, اس کو ڈیولپ کریں, تو یو کین ناٹ بی لیس دین اینی ڈیولپ کنٹری. صحیح ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ.